کیونکہ آپ کا سارا دعویٰ ہے بخاری مسلم کا، اس کو بھی ذرا تھوڑا ٹیسٹ کریں نا. پھر اب آپ نے بات کی ہے جی چلو بریلوی آزاد کو چھوڑ دیں، قاری حنیف ڈار صاحب اور مفتی علوی صاحب انہوں نے بلکہ یہ میل بھی میسج بھی کیے ہیں انٹرنیٹ پہ، اور ویسے بھی انہوں نے کیا ہے. دو بندے نے جو کدے کدار میری بھی تعریف کر دیں نہیں چاہتے میں انہوں نے اپنے خلاف کر لاں. ٹھیک ہے جی، نہیں وہ دیکھیں بات تو پھر یہ اختلاف والی ہوگی نا. انہوں نے کہا جی کہ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں. قاری حنیف ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندھوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا. جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ مثلا یہ جو شیعہ رافضی بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ السلام اللہ علیہ کا وہ جو غسل والا اور حضرت اللہ تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں جی ایک اس پہ مفتی ساق صاحب بھی غالباً اعتراض کرتے تھے کہ جنون نہیں بھرے گی تو اللہ پاک اس میں نعوذ باللہ اپنی ٹانگ ڈالے گا. اور حضرت عائشہ کے 9 سال کی عمر میں شادی والا، پہلی وہی پہ خودکشی نعوذ باللہ کرنے والی روایت. اور اس کے بعد جناب یہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا مانتے ہیں تو آپ تو مشرکین مکہ کی طرح نعوذ باللہ گستاخ رسول ہیں اور بندر کو سنسار کرنا. جناب پورا میرا ایک ویڈیو کلپ ہے، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو والی حدیث صحیح ہے؟ اسی کو آپ رومن میں لکھیں. ایک طرف غامدی صاحب کی تصویر ہے، حنیف ڈار صاحب کے استاد، ان کے مرشد، میرے بھی کسی درجے میں مرشد، اور دوسری طرف میری. تو میں نے اس میں یہ سارے جو ان کے عقلی اعتراضات ہیں نا، میں نے اس کے جواب دیے. کہ میں پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں کہ یہ جس ٹیسٹ سے بخاری اور مسلم کو گزار رہے ہیں اسی ٹیسٹ سے قرآن کو بھی گزارے. قرآن کے بھی جو واقعات عقل کے خلاف ہیں یہ ان کو تختہ مشق بنائے. پھر اگر یہ قرآن کے واقعات کو صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کے واقعات ہیں، چاہے یہ عقل کے پیرائے پہ پورے نہیں اترتے، تو ہم احادیث کے بارے میں اگر یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو تواتر کے ساتھ مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابوں میں آئے ہیں، تو ہم سے یہ کیوں گلہ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر دیوا مثالہ میں بولا نہیں، قرآن میں ایسی کون سی گستاخانہ بات ہے؟ نہیں میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں نا. عقل کی بات ہو رہی ہے نا، عقل کی بات ہو رہی ہے. اچھا، گستاخانہ والے معاملے کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے، گستاخی بھی اس میں آ جاتی ہے. پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ جو قرآن حکیم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اولاد ماننے کا واقعہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی ہے انہوں نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھی ان کے پاس بھیجا ہے. جی بالکل. فرشتے نے آ کے ان کو بشارت دی ہے. انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ میری اولاد کیسے ہوگی، میری تو بیوی بانجھ ہے، میں تو خود بوڑھا ہو چکا ہوں. اتنا آرگومنٹ کیا ہے. میرے کو شاید فرشتہ آ جائے نا کہ اللہ نے بھیجا ہے اور میں آج دے دوڑتا بندہ نہ اڑتے آئے کا فرشتہ، تو میں تو رسک نہیں لاں گا. میں پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھاں گا، کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکے ہیں. پہلے آ جاندے سن لوگوں کو انبیاء تے میں تو دوسری گل ہی نہیں کراں گا. بھئی اللہ نے فرشتہ بھیجا، منو کیڑی ٹینشن ہے کہ میں میری بیوی بڈھی ہے یا میں جناب وہ بانجھ ہے، میں بڈھا ہو چکا ہوں. میں کہاں گا جی واہ سبحان اللہ. اگو آرگومنٹ کرتے ہیں، اگو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اللہ نے تنوں بھی اس ٹائم پیدا کیتا سی جب تو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. میں کہتا ہوں نبی کا کیا اتنا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آئے اور پھر وہ آرگومنٹ کرنا شروع کرتے؟ نبی کو چاہیے ٹھیک ہے جی سبحان اللہ بسم اللہ. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ عام آدمی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ اس کے بعد اللہ کا فرشتہ آئے اور وہ آگے سے آرگومنٹ کرے کہ جی مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میری تو بیوی بانجھ ہے. عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بانجھ میں سے نہیں اولاد دے سکتا. توڑا ہے عقیدہ کہ نہیں؟ بالکل. تو یہ ٹینشن ان کو کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ جی وہ بحیثیت انسان ہو گئی. بھائی وہ پیغمبر ہے، عام انسان نہیں ہے. تو کہیں گے ذرا اس وقت یہ غلبہ والا معاملہ ہو گیا، یا کہیں گے ایمان کی مزید مضبوطی چاہتے تھے. کچھ تعویلات ہی کریں گے نا. جی جواب دیں گے نا. اس سے بھی آگے چلے. سیدہ مریم کو آ کے فرشتے نے جبرائیل نے بشارت دی ہے اور کہا کہ تجھے اولاد ہونے والی ہے، ہم اس کو نشانی بنانے والے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے جب وہ حاملہ ہو گئی، پھر کہتی ہیں کاش میں اس دن سے پہلے مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. سورہ مریم میں آتا ہے. بھئی کیوں مر کے مٹی ہو جاتی؟ تجھے تو فرشتے نے آگے بشارت دی ہے، تجھے تو جشن کرنے کہیں ہے کہ تیرا بچہ جو ہے وہ پورے جان والوں کے لیے نشانی ماننے والا ہے. الٹا تو حاملہ ہونے کے بعد تو شکر ادا کر کے وہ بچہ واقعی پیدا بھی ہونے والا ہے. اس کی وجہ کہہ رہی مر کے مٹی ہو جاتی، میں اب کیسے منہ دکھاؤں گی؟ بھئی تیرے پیچھے اللہ ہے، فرشتے ہیں بشارت دینے والے. بحیثیت انسان ان سے ہوا نا. یہی واقعہ اگر قرآن کے اندر نہ ہوتا، بخاری مسلم میں ہوتا ہے، ان کا نا دیکھو یار کتنا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ آگے بشارت دے رہے ہیں تو مریم نو پھر بھی یقین نہیں آ رہا ہے نا. دیکھو کڈی مریم دی توہین کیتی ہے، کڈی جڑی زکریا دی توہین کیتی ہے، مذاق اڑاتے ہیں. یہ جو حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہے گردن مروڑنے والا، یہ اگر بخاری مسلم میں آتا، میں نے اسی پارٹی کے ایک بندے سے پوچھا، وہ کہتا ہے جی یہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا نا ہم اسے اٹھا کے پرے مارتے. اب قرآن میں ہے تو ہمیں مجبوراً ماننا پڑتا ہے، تو تعویل کرنی پڑتی ہے. جی مسئلہ تقدیر ہے، یہ ہر چیز کی تعویل کرتے ہیں. زید ابن حارثہ کی جو بیوی والا مسئلہ ہے، دل تو یہ بھی نہیں مانتا کہ ایک بندے کو بچے نے بچپن سے ایک بندے نے پالا ہو، پھر اس کی بہو کے ساتھ چاہے وہ منہ بولے ہی کیوں نہ ہو خود شادی کر لے. کی ہے نا اللہ کے نبی نے، اور قرآن نے کہا ہم نے یہ رسم توڑی ہے. یہ واقعہ اگر بخاری مسلم میں آیا ہوتا نا، کہتا دیکھو یار
اللہ نو رسم توڑنے واسطے اپنی نبی دی عصمت نو جڑا ہے وہ تختہ مشق بنانا سی، نعوذ باللہ. کوئی اور طریقہ نہیں سی نسم توڑنے دا. دیکھو زید ابن حارثہ چلو منہ بولے ہی سی، لیکن نبی تو اتنی اعلیٰ درجے کی شخصیت ہوتی ہے کہ عرف عام میں بھی وہ چیزیں عیب سمجھی جاتی ہیں اور نبی اس سے پاک ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زید ابن حارثہ کی جو ہے وہ متعلقہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے شادی کی ہو. یہ بالکل فراڈ ہے. قرآن میں آیا، ہم مان رہے ہیں نا. اس قسم کے کئی واقعات ہیں. وہ کووں والا واقعات ہیں. 2 کوے نان سائنٹیفک واقعہ بھی کہتے ہیں جی. وہ 2 کوے لڑے، سورہ المائدہ میں آتا ہے. ایک کوے نے جناب دوسرے کو جب مار دیا، اس کی قبر بنا کے اسے دفنا دیا. قابیل اور حابیل کا واقعہ. تو یہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا پھر دیکھتے ڈار صاحب اور علوی صاحب کیسا مذاق اڑاندے نے. انہوں نے کہنا سی لیاؤ کتنے جو کوے ہو مولویو، ایک کیڑی مسیتی چ کوے ہوندے نے. اس طرح انہوں نے مذاق اٹھا کے کالم لکھنے تھے انہوں نے. اب قرآن میں آیا ہوا ہے تو ہم یہ مذاق نہیں اڑاتے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں. اور میں بار بار بھی کہوں گا حنیف ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں. جادو والی احادیث کو مان کے کس نے یہ عقیدہ رکھ لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چونکہ جادو ہوا تھا لہٰذا آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ غیر محفوظ ہیں؟ کیا کسی مسلمان نے عقیدہ بنایا ہے؟ تو پھر آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ رہے غیر مسلم تو غیر مسلم تو قرآن پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. تو آپ جواب دیتے ہیں نا، وہ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے. سیدہ عائشہ کی 9 سال عمر ہے، آپ یہ 9 کو 19 کر لیں غامدی صاحب کی طرح، تو کیا یہ غیر مسلم خوش ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے نبی کی تو 52 تھی، 19 3 زبر ضرب دو تو بن جاتے قریب. حنیف ڈار صاحب نے کو رسول دیا نا، وہ کہتے ہیں جی آپ کو شرم نہیں آتی کہ سارے لوگوں کو علماء کو کہنا، انہوں نے کہا آپ کو یا نہیں آتی کہ جو بات آپ اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے آپ اللہ کے رسول پہ نعوذ باللہ وہ تہمت لگاتے ہیں. کیا پسند نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی اپنی بیٹی کی آپ شادی کر سکتے ہیں 9 سال کے بچی کی. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں میری بچی کا دکھایا جاتا حضرت جبرائیل کے ذریعے کہ یہ بیوی بننے والی ہے، اور اللہ کے نبی مجھ سے رشتہ مانگ لیتے تو میں ضرور دیتا. کیوں نہ دیتا؟ وہ اللہ کے نبی ہے. نہیں، اگر حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 19-20 سال ہو جائے تو کوئی مان لے، آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بخاری مسلم کے آپ اندھے مقلد ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی آپ مان لیں، اس سے آپ غیر مسلم کو اگر خوش کر سکتے ہیں نا تو آپ خوش کر کے بتا دیں. وہ نہیں خوش ہوں گے، وہ کہیں گے 19 کی 52 کے ساتھ پھر بھی ایکویشن نہیں بنتی. میں آپ سے چیلنجن یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹلی ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جو ہماری عقائد و نظریات کے خلاف ہو. میرا چیلنج ہے کوئی مثال پیش کریں، ایبسولوٹلی کوئی ایک ایگزامپل پیش کریں. ساتھ جوڑنا پڑے گا لازمی، جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. اب یہ رہا واقعہ صحیح بخاری سے جو پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی میں ڈلے ہوا تو خودکشی کے لیے جاتے تھے، یہ روایت ضعیف ہے. نہیں، یہ تو غالباً بخاری میں نہیں ہے. بخاری میں ہے لیکن ضعیف ہے. ضعیف بخاری کیسے ضعیف ہے؟ بخاری کی صرف حدیثیں صحیح ہیں نا جی. کس کا دعویٰ ہے کہ بخاری میں جو کچھ لکھا ہے 2 گتوں کے درمیان وہ صحیح ہے؟ کیا یہ کسی کا دعویٰ ہے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، آپ کو تو پتہ ہے، شیخ زبیر صاحب سے بھی آپ ڈسکشن کرتے رہے. کیا جس طرح یہ 2 گتوں کے درمیان قرآن محفوظ ہے، ہم کیا کہتے ہیں 2 گتوں کے درمیان، یہ بخاری پڑھی ہوئی ہے میرے سامنے، یہ بخاری 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہوا ہے. ہم بخاری کی صرف مرفوع متصل صحیح الاسناد جو روایتیں ہیں جو ان کو صحیح مانتے ہیں. بخاری میں جو اقوال موجود ہیں بے سند معلق روایتیں ہیں ان کو تو کوئی بھی صحیح نہیں مانتا. بخاری میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ مر چکے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث مانتے ہیں. میں نے مسئلہ نمبر 12 میں روایت بھی بیان کی تھی. اسی طریقے سے بخاری میں جو وہ سویبہ لونڈی کا ذکر آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے لونڈی ذات کر دی تھی جی. وہ جو خواب دیکھا بے سند روایت ہے، اس کو ہم صحیح نہیں مانتے. احادیث صحیح ہے. اس طریقے سے اس میں بھی جو ہے وہ زہری کہہ رہا ہے فیما بلغنا، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کے لیے جاتے تھے. فیما بلغنا میں انہوں نے سند نہیں بیان کی ہے، زہری تابعی ہے، کوئی وہ صحابی ذکر نہیں کر رہا. یہ مردود ہے روایت. بلکہ شیخ زبیر لزئی صاحب نے وہ جو ملتان والا وہ سعید ملتانی نے جو وہ بخاری محدث، قرآن مقدس اور بخاری محدث وہ جو کتاب لکھی ہے اس کے جواب میں شیخ زبیر صاحب نے بخاری پہ جو اعتراضات کا جائزہ لیا ہے اس میں انہوں نے اس روایت کو بھی لکھا ہے کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، اس کی منقطع روایت ہے. یہی ہے نا جو عمران خان صاحب نے بھی بیان کر دی تھی تو سارے مولوی ان کے پیچھے گستاخ کا فتویٰ لگا رہے تھے. وہ عمران خان صاحب ذرا الفاظ کا چناؤ ذرا سخت ہو گیا تھا نا
کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کاز کے لیے خودکشی کرنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. روایت تو بخاری کے اندر موجود ہے لیکن ضعیف روایت ہے. بخاری میں صرف حدیثیں صحیح ہیں, اور یہ میرا اپنا نہیں عقیدہ ہے, اہل حدیث جو سب سے زیادہ بخاری مسلم کے دفاع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ بخاری مسلم کی صرف حدیثیں صحیح ہیں, اس میں جو روایتیں ضعیف آئی ہیں بغیر سند کی آئی ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جناب. وہ اللہ کی کتاب ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں ان کا بھی اعتراض ہو گیا جو کہتے ہیں آپ قرآن کو, بخاری کو قرآن کی طرح محفوظ مانتے ہیں. نہیں مانتے بھائی, کب کہا ہم نے؟